موت کے بعد آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر روح کو موت آنی ہے یا ہر ذی روح نے موت کے ہاتھوں ختم ہو جانا ہے؟ آخر یہ ذائقہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ سائنس کے مطابق ہر انسان کے چکھنے کی حس مختلف اور الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اس کا ذائقہ اسے برا ہی لگے گا۔ دراصل چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ بھی اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہی وہ مشکل گھڑی ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ شاید ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال سے ترتیب پا کر ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ابھی ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے اعمال اور معاملات ایسے درست کر لیں کہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو میٹھا بھی ہے اور کڑوا، جسے ہم نے خود اپنے اعمال اور معاملات سے ترتیب دینا ہے۔ وہ کہتے تھے، ذائقہ کا مطلب دراصل محسوس کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لذت، مزے یا سواد یا لذت کو جس کا احساس زبان سے حاصل ہو یا ذہن سے ہی کیوں نہ ملے۔ بنیادی طور پر ذائقے دو ہی تصور کیے جاتے ہیں، یعنی میٹھا اور کڑوا۔ ذائقہ ایک مستقل کیفیت کا نام تو ہے، مگر اس کا وجود مستقل نہیں رہتا۔ جیسے ایک مشروب پی لیں تو اس کا ذائقہ کچھ دیر تو رہتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ذائقے والی کیفیت کم ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرا ذائقہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن تلخ اور کڑوا ذائقہ کبھی نہیں بولتا۔ جبکہ اچھا اور میٹھا یا دل کو بھانے والا ذائقہ اکثر یاد نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ موت انسانی زندگی کا سب سے مشکل اور سخت وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کو یہ ذائقہ چکھنا ہے، گویا اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہی ہے۔ مولانا شاہ محمد مرحوم فرماتے تھے کہ زندگی اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کا لاکھ شکر کریں ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اصل ذائقہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اسے اپنے رب کے حکم اور ہدایت کے مطابق بسر کرے۔ اپنی زندگی کی مشکلات اور تلخیاں دور کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی میں شامل دکھوں اور تکالیف کو دور کر کے ہی اپنی زندگی کا سواد یا ذائقہ ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے دوسروں کے دکھ بانٹنے پڑتے ہیں۔ صرف اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنی زندگی کا اصل لطف ہی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا لطف لینے کے لیے دوسروں میں خوشیاں بانٹنا ہی انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں کی زندگی اور موت کا ذائقہ تلخ ہی ہوتا ہے، اس لیے موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہی آخری ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے اسی دنیا میں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں، اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کی لذت کو بھی اپنے دکھ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبے یاں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ تو ہر نفس چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی 7 بڑی سچائیوں کا شربت ہے۔ پہلی سچائی اللہ ہے۔ آپ جب تک اللہ پر پختہ یقین ایمان نہیں لاتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ دوسری سچائی نعمت ہے۔ آپ جب تک زندگی کو نعمت نہیں سمجھتے، آپ زندگی کے ذائقے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری سچائی محبت ہے۔
آپ جب تک دوسروں سے مذہب، نسل، زبان اور طبقے سے بالاتر ہو کر محبت نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ چوتھی سچائی درگزر ہے۔ آپ جب تک دل بڑا نہیں کرتے، آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا نہیں سیکھتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ پانچویں سچائی بے پرواہی ہے۔ آپ جب تک موت، رزق اور سٹیٹس سے بے پرواہ نہیں ہوتے، زندگی کا ذائقہ اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آتا۔ چھٹی سچائی علم ہے۔ آپ جب تک علم کی تلاش میں اپنی ایڑیاں زخمی نہیں کر لیتے، آپ کو زندگی کا ذائقہ نہیں مل سکتا۔ ساتویں سچائی سفر ہے۔ آپ جب تک سفر نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے سے محروم رہتے ہیں، اور یہ سچائیاں آپس میں ملتی ہیں تو زندگی کا شربت بنتا ہے، اور آپ جب تک یہ شربت نہیں پیتے، زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ زندگی کے ذائقے کی طرح ہی بے شک اللہ نے انسانی موت میں ذائقہ رکھا ہے۔ اب وہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا، اس کا دار و مدار انسانی اعمال اور اس کے معاملات پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں عبادات میں تو معافی ہو سکتی ہے مگر معاملات کی معافی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے سے انسان کا اپنا راستہ خود بخود ہموار اور آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کے دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا اور مافیا سے افضل ہیں۔ فرشتہ نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ جسم سے نکلنے کو اتنا سا برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنے ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین فرمائی کہ میت پر بیان کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا مانگے، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتہ یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے۔ اے رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ سوائے 3 چیزوں کے کوئی اس کا مال نہیں۔ نمبر 1، جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ نمبر 2، جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ نمبر 3، جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ وارثوں کو جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں، پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جاتی۔ انسان کی حرص کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر لو، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اس سے صرف اتنا ہی شغف اور تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ میں آئندہ پیش آنے والی ہیں۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنی اس زمانے کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ، جس میں تمہیں عبادت اور طاعت کی انجام دہی اور اس کے دین کو پھیلانے کی طاقت اور ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت و طاعت وغیرہ کے انجام دہی میں ضعیف اور کمزوری محسوس کرنے لگو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں دینی اور دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ نمبر 3، فکر و افلاس سے پہلے تمنگرے اور خوشحالی کو، یعنی تم جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کی عبادت، مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو، اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اقروبی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ سیکھتے ہو۔ نمبر 4، مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو، اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت زبان سے ایسی بات نکالیں جو کہ اگر ہماری آخری وقت ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اور صحیح الجامعہ کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑ گڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑ گڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔